بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کہتا ہے مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ وہی ہے مختار کل، جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پیوند زمین کرتا ہے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی ترنگ اور فوجی مستی میں یہ سلوگن بلند کیا، یوم یوم الملحمہ، ہمیں ستانے والوں تیار ہو جاؤ، آج ستائے جاؤ گے۔ کل تمہارے ہاتھ میں تلوار تھی، ہماری گردنیں ہوا کرتی تھی، آج محمد کے رضاکار آ گئے ہیں 10,000، ہماری تلوار ہوگی اور تمہاری گردنیں ہوں گی۔ ہوا کی لہروں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جذباتی ماٹو گائے رحمت تک پہنچایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو اپنے پاس بلایا، فرمایا سعد تم کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کیا اللہ کے رسول، میں اسلام کے دشمنوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں، الیوم یوم الملحمہ، آج تصادم کا دن ہے، آج ٹکر کا دن ہے، آج انتقام اور بدلے کا دن ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں رحمت کے موتی تیر آئے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تم انتقام کا نعرہ بلند کرتے ہو، میری رحمت کو تکلیف ہوتی ہے، میرے ضمیر پہ چوٹ لگتی ہے، تمہیں یہ نعرہ بلند کرنے کی اجازت نہیں۔ حضور نے تعذیباً وہ پرچم لے کر ایک اور رضاکار کے حوالے کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہمیں تو ان سنگ دلوں کا وہ ماضی یاد ہے کہ جب انہوں نے بلال کو گرم ریت پر لٹا دیا، جب ان آدم خوروں نے سمیہ کو مکہ کے چوراہے پہ 2 لخت کر دیا، ہمیں تو ان آدم خوروں کی وہ زیادتیاں یاد ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی یاد ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ شہر مجھے جانتا ہے، میں اس کے برو دیوار سے مانوس ہوں، یہ وہی گلیاں ہیں جن میں میرے لیے کانٹے بچھائے جاتے تھے، یہ وہی شہر ہے جس کے نوجوان میری ہوٹنگ کے لیے جلوس نکالا کرتے تھے، یہ وہی باشندے ہیں جو میں مجھ پہ سنگ باری کر کے مجھے لہولہان کر دیا کرتے تھے، یہ وہی مکان ہے جن کی چھتوں پر عورتیں کوڑا کرکٹ لے کے میری انتظار کیا کرتی تھی۔ لیکن تم جانتے نہیں کہ میں یہ سارے ظلم سہنے کا عادی ہوں، یہ ستانے کے عادی ہیں، ہم معاف کرنے کے عادی ہیں، ان کے دامن پتھروں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارا ظرف افو درگزر سے معمور۔ شاید تمہیں وہ یاد نہیں کہ یہ ساری چوٹیں سہ کر میں بیت اللہ میں پہنچتا جبکہ میرے جسم سے خون بہ رہا ہوتا، جبکہ میرے پاؤں میں کانٹے چبھے ہوئے ہوتے، جبکہ میرے جذبات ان کے سنگین ناروں سے زخمی ہوتے، میں بیت اللہ میں جا کے کیا کہا کرتا تو تمہیں کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ بیت اللہ میں جا کے عبداللہ کا یتیم اللہ کے حضور عرض کرتا میرے معبود، اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے، تو نے دیکھا کہ ستایا گیا ہوں، تو نے دیکھا کہ سنگ باری کی گئی ہے مجھ پر، تو نے دیکھا کہ میرے جسم سے لہو ٹپک رہا ہے، تو نے دیکھا کہ مجھ پہ کوڑا پھینکا جا رہا ہے، تو نے دیکھا کہ میری کردار کشی کی مہم چلائی جا رہی ہے، سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، لیکن میرے معبود میں تیرے در پہ اس لیے نہیں آیا کہ اپنے ستانے والوں کی ہلاکت و بربادی کی دعا کروں، میں تو تیرے در پہ اس لیے آیا ہوں کہ زندگی کے کسی مرحلے پر اگر ان کے مظالم اور ان کے ستم ہائے مسلسل کی وجہ سے یہ تجھ سے دعا کروں کہ خدا بندہ انہیں تباہ کر دے، انہیں ہلاک کر دے، تو تجھے اس گھر کی عظمت اور میری محبت کا واسطہ کہ میری وہ ہلاکت والی دعا کبھی قبول نہ کرنا، اگر میں کہوں بھی تو انہیں ہلاک نہ کرنا۔ جنگ میں بڑے بڑے لوگوں کا اشتعال قابو میں نہیں آتا، بڑے بڑے لوگ اپنی عظمت فراموش کر بیٹھتے ہیں،
لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتدال و توازن کا اندازہ کیجیے کہ میدان جنگ میں ایک کافر کی تلوار حضور پہ اٹھی، اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی، اس کا وار خطا گیا۔ اب رحمت عالم کی تلوار اٹھی، وہ کافر شمشیر رسالت کی زد میں تھا، اگلے لمحے وہ تلوار کافر کا سر قلم کر سکتی تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اٹھی ہوئی تلوار کو روک لیا، اپنے پیچھے کھڑے ہوئے اپنی مراد و مدعا فاروق اعظم کو اپنی تلوار دیتے ہوئے فرمایا، عمر تم اس سے نمٹو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے محبوب سے نمٹ لوں گا، لیکن آج میں چاہتا تھا کہ میں نبی کی تلوار کے جوہر نبی کے ہاتھوں سے دیکھوں، آج میں انتظار کر رہا تھا کہ آپ کی تلوار سے کوئی کافر کٹ کے گرے تڑپے، اور اس کی طرف دیکھ کر میں اپنے جذبہ حریت کو جلا بخشوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار ہو گئے، فرمایا، عمر تم جانتے نہیں کہ نبی کا قاتل اور نبی کا مقتول دنیا میں سب سے بڑا بدنصیب ہوتا ہے، جو کسی نبی کو شہید کرے وہ بھی دائمی جہنمی، جو کسی پیغمبر کے ہاتھوں سے مارا جائے وہ بھی دائمی جہنمی۔ تو میرے عمر، میں انسانوں کو جہنم سے نکالنے آیا ہوں، جہنم میں دھکیلنے تو نہیں آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ نہ کوئی ایسا بدنصیب ہو کہ اس کے ہاتھوں سے میں مارا جاؤں، نہ کوئی ایسا بدنصیب ہو کہ وہ میرے ہاتھوں سے مارا جائے۔ میرے آقا نے اپنے رضاکاروں سے فرمایا، یہ نعرہ بلند کرنے کی اجازت نہیں، آج میں ان کے لیے وہی جذبات لایا ہوں جو میرے بھائی کے حضرت یوسف کے جذبات کے کنویں میں ڈالنے والے مہربانوں کے لیے، آج میں بھی ان کے لیے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں تمہارے ماضی پر شرمندہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو تم بھی جاؤ مکہ کی گلیوں میں جا کے، مکہ کے ہر دروازے پہ جا کے میرا پیغام پہنچاؤ، اليوم یوم المرحمہ، آج بدلے اور انتقام کا دن نہیں، آج عبداللہ کا یتیم تمہیں معاف کرنے کے لیے آیا ہے، آج آمنہ کا لال تمہیں دامن رحمت میں چھپانے کے لیے آیا ہے۔ ڈرتے کیوں ہو؟ تم نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، شہر چھوڑ رہے ہو، تمہارے جسم پر لرزہ طاری ہے، ذرا باہر آ کے دیکھو، آج مکے میں فاتح بن کے آنے والا کوئی مادہ پرست شہنشاہ نہیں، آج فاتح بن کے آنے والا محبوب کبریا ہے۔ وہ انتقام کے جذبات نہیں لایا، افو درگزر کے جذبات لایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا، جا کے بچوں سے کہہ دو ڈرنے کی ضرورت نہیں، محمد عربی تمہیں یتیم بنانے نہیں آیا، جا کے بیٹیوں سے کہہ دو میری بیٹیوں ڈرو نہیں، تمہاری آبرو پہ کوئی شبخون نہیں مارے گا، جا کے ماؤں سے کہہ دو تمہاری مامتا نہیں لوٹی جائے گی، جا کے بہنوں سے کہہ دو تمہارے سروں سے دوپٹے نہیں اتارے جائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دختر انسانیت کے سر سے دوپٹے اتارنے نہیں آیا، اترتے ہوئے دوپٹوں کو سنبھالنے کے لیے آیا ہے۔ عزیز دوستوں، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔